شیر نیستان کربلا چنتی تھی مورچوں میں نہ تھی، آدمی تو کیا پہنچے ترائی پر تو یاد آپ کو دی صدا، کیوں اب یہ نہر کس کی ہے اے قوم اشقیاء، اور ایک دم میں ہم شکست ہزاروں کو دیتے ہیں، دیکھو اسد ترائی کو یوں چھین لیتے ہیں۔ فرما کے یہ سمند کو ڈالا فرات میں، گویا خضر اتر گئے آب حیات میں، دریا دل ایسا کون ہوا کائنات میں، تسمہ پکڑ کے مشک بھری ایک بات میں، اس سیراب جب تلک کے شہ بحر و بر نہ ہو، منظور تھا کہ ہاتھ بھی پانی سے تر نہ ہو، گرمی میں تشنگی سے کلیجہ تھا آباب، تڑپا رہا تھا قلب کو موجوں کا اضطراب، اور آ جاتے تھے قریب جو ساغر بکف و باب، کہتا تھا منہ کو پھیر کے وہ آسماں جناب، عباس آب رو میں تیری فرق آئے گا، پانی پیا تو نام وفا ڈوب جائے گا۔ تو دریا سے مشک بھر کے جو نکلا وہ نیک نام، انڈی سیاہ گھٹا کی طرح سب سپاہ شام، اور یوں ڈوب کر نکلتا تھا وہ آسماں مقام، ظاہر ہو جیسے ابر میں چھپ کر مہے تمام، موجیں تھیں رود نیل کی، اب موجیں تھیں رود نیل کی، فوجوں کا دل نہ تھا، او پرواہ رے حواس کہ ابرو پا بل نہ تھا۔ سینہ سپر تھا، مشق پر روکے ہوئے تھے ڈھال، لڑنے میں بھی حسین کے بچوں کا تھا خیال، وہ کہتا تھا ڈگمگا کے فرس پر وہ خشک سال، فرزند کو سنبھالیے یا شیر ذوالجلال، جا پہنچوں مشق لے کے جو تھوڑی سی راہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پیاسوں کی کشتی تباہ ہو۔ یہ کہتے تھے کہ ٹوٹ پڑا لشکر کثیر، ارے بس چور ہو گیا پسر شاہ قلاگیر، اور آ کر لگا میان دو ابرو، جو ایک تیر تیورا گیا ولی ولی کا مہ منیر، اور چھوٹی جو باغ پاؤں فرس کے بھی رک گئے، اور پھیلا کے ہاتھ اور مشق سکینہ پہ جھک گئے۔ اب یا تو خاتمہ ہے، سنو اس طرف کا حال، ڈیوڑی پر ننگے سر ہے رسول خدا کا لال، ڈیوڑی پر ننگے سر ہے رسول خدا کا لال، زخورد پاؤں سوجے ہوئے اور جی نڈال، یہ کرب ہے کہ ہوتا ہے جو وقت انتقال، گر کر اٹھے تڑپ کے ادھر سے ادھر گئے، اور جواب کی تو سب نے یہ جانا کہ مر گئے،
فریاد کر کے دل کبھی تھاما جگر کبھی، پکڑی تناب خیمہ کبھی اور کمر کبھی، گھبرا کے پیارے بھائی کی پوچھی خبر کبھی، روئے پہ سر کے دوش پر رکھ رکھ کے سر کبھی، اور کیا سامنے کبھی لہرا کی جائی کے رو کر لپٹ گئے، کبھی بیٹے سے بھائی کے تو فرماتے تھے کرا کے بیٹے سے بار بار شان روا علی اکبر، پیدر نثار کیسا یہ زور ہے کہ جگر کو نہیں قرار، بازو کا زور لے گئے عباس نامدار، ارے وہ حسرتا کہ بے کس و بے یار کر گئے، سر پیٹے کس سے ہاتھ تو بیکار کر گئے، تو چلاتے تھے کہ جانے برادر بس اب پھراؤ، پہنچا ہے دم لبوں پا ہمیں آ کے دیکھ جاؤ، بھیا خدا کے واسطے اب بچیاں نہ کھاؤ، عباس ہم اخیر ہیں، ارے تشریف جلد لاؤ، پیاری تمہاری ننھے سے ہاتھوں کو ملتی ہے، ارے لو تم کو ڈھونڈنے کو سکینہ نکلتی ہے، تو حضرت تو پیٹتے ہیں یہ کہہ کر بسد ملال، خیمے میں غش ہے زوجے ابا سے کچھ سال، ڈیوڑی پر اہل بیت ہیں، سب کھولے سر کے بال، پردے سے منہ نکالے ہیں اطفال خود سال، لب ان کے بودے رودے تم گورے گورے ہیں، آنکھوں میں عرش ہاتھوں میں خالی کٹورے ہیں، تو کہتے ہیں سب لبوں پر زبانوں کو پھیر کر، اب پانی لے کے آتے ہیں عباس نامور، حضرت سے پوچھتی ہے سکینہ بچشم تر، میرے چچا کب آئیں گے یا شاہ بحر و بر، کیا میں سفر کروں گی یہاں سے تب آئیں گے، ارے بہلاتے ہوئے حسین کہ بی بی اب آئیں گے، گھیرے ان کو لاکھ ستمگار، ہائے ہائے مانگو دعا کہ بھائی کو میرے خدا بچائے، وہ کہتی تھی میں پانی سے گزری نہ مشکائے للہ، اب چچا کو میرے کوئی پھیر لائے، رکھے خدا جہاں میں علی کی نشانی کو، ارے میں کیا کروں گی آگ لگے ایسے پانی کو، یہ ذکر تھا کہ فتح کے باجے بجے ادھر، تڑپے زمین پر گر کے شہنشاہ بحر و بر، چلائے بڑھ کے فوج کے دو چار اہل شر، حضرت کہاں ہیں مر گئے عباس نامور، کیا کیا چلی ہے تیغوں پر تیغیں لڑائی میں، ارے وہ زخم کھائے شیر پڑا ہے ترائی میں، تو آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا تمام ہوتا ہے یہ عبد جانثار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار، اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار، فرماتے ہیں حضرت عباس کہ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہے، اے حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہے، تو شہدور پہ پکارے کے آتا ہوں بھائی جان،
گھر لٹ گیا ہے، خاک اڑاتا ہوں بھائی جان، طاقت بدن میں اب نہیں پاتا ہوں بھائی جان، ایک ایک قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہوں بھائی جان، دستے شکستہ بیٹے کی گردن میں ڈالے ہیں، بھیا میں تو اکبر مہرو سنبھالے ہیں، تو اکبر پدر کو تھامے ہوئے نہر پر جو آئے، غلطاں لہو میں بازوئے سرور کے ہاتھ پائے، چلائے شاہ لاش کدھر ہے کوئی بتائے، ارے فرق آ گیا ہماری بصارت میں، ہائے ہائے رولے گلے لگا کے تنے پاش پاش کو، اکبر تمہیں دکھا دو برادر کی لاش کو، تو اکبر نے شہد کے ہاتھ پکڑ کر بسد بکاؤ رکھے چچا کے سینے پر اور رو کے یہ کہو، لیجیے یہی ہے لاش علمدار با وفا، چلائے جھک کے لاش پا سلطان کربلا، ارے ٹوٹی ہوئی کمر ہے سنبھالو حسین کو، بھیا ذرا گلے سے لگا لو حسین کو، تو غش میں سنی جو گریے شبیر کی صدا، چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا، آہستہ کی عرض کہ ہے صفت مصطفیٰ اور اس پیار کے نثار، اس الطاف کے فدا زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو، بس دو چار بند اور یہ کہہ کے روئے شہ کی طرف کی نظر بغور، جھک کر پکارے شاہ کہ بھیا کہو کچھ اور، تڑپا قدم پا شہ کے وہ مقتول ظلم و جور، لی ہچکیاں بدلنے لگے تیوروں کے طور، پتھرا کے چشمے اشک فشاں بند ہو گئی، ارے تھرائے دونوں ہونٹ، زباں بند ہو گئی، قدموں کو کھینچ کر جو کرا وہ تشنا کام، گودی میں پاؤں لے کے دبانے لگے امام، ارے آقا سے جہاں کنی میں نہ کچھ کر سکے کلام، تھرائی لاش مر گئے عباس نیک نام، گردن پھری ہوئی سوئے صفت نبی رہی، سوکھی زبان دانتوں کے نیچے دبی رہی۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین
محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنت مولا فہذا علی المولا صلوات بزرگان ملت و سوگواران حضرت ابو الفضل عباس علمدار حسینی سبقہ حرم باب الحوائج باب المراد تمنائے مولائے کائنات دعائے جناب زہرا، آج 8ویں محرم جو زری اور غازی سے منسوب ہے کہ جس کی تمنا مولائے کائنات نے کی، میدان غدیر میں بحکم خدا پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا بھی میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ علی مولا، شرط لگائی، کنڈیشن، جس کا بھی میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا ہی علی مولا۔ اب اس دنیا میں غور کر کے دیکھیے کہ جو بھی علی کو مولا مانتا ہے گویا نبی کو مولا مانتا تھا، جو علی کے مولا ہونے سے معاذ اللہ انکار کرے گویا وہ نبی کو مولا نہیں مانتا تھا۔ جو بھی نبی کو مولا مانتا تھا اس دور میں علی کو مولا مانتا ہے، اور علی کی شخصیت اور علی کے مولا ہونے کی اہمیت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ اگر پوری دنیا